عمران خان اور عمران خان کے سپورٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ کے لوگ زخمی ہوئے اور پولیس والے زخمی ہوئے، آپ کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ کس طرح آپ نے اپنی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو شہید کیا، کس طرح آپ نے مفتی سے لے کر ایک عام کارکن تک کو شہید کیا۔ کیا آپ وہ وقت بھول گئے کہ جب آپ نے علامہ خادم حسین رضوی کو آسیہ ملونوں کو بھگانے کے لیے جیل میں رکھا؟ آج یہ میرا پیغام تحریک لبیک کے کارکنان کے نام پر ہے، آج یہ میرا پیغام عمران خان کے ٹائیگرز اس کے کارکنان کے نام پر ہے کہ آج آپ جس کی محبت میں اپنے سر پھڑوا رہے تھے، آپ کے لیڈر نے آپ کے لیے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے حضور علیہ السلام کی ناموس میں پیرا دیتے ہوئے گولیاں کھائی، انہیں شدید زخمی کیا گیا، ان پر تیزاب کا پانی پھینکا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے سے لے کر فیض آباد کا دھرنا نون لیگ کا ہو، سب نے حکمت عملی سے کام لیا اور اتحاد کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کیا کہ نہیں، ہم حضور کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فرانس کے منگائے گئے شیلوں سے تحریک لبیک کے کارکنوں پر حملہ کیا گیا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، ایک مرد کلندر کی بددعا تمہیں لگ گئی، اور آج تمہارا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کی یاد ہے جب تم نے ناموس رسالت کے اوپر سمجھوتا کیا، اپنی معیشت کے ہاتھوں پاکستان کنگال ہو گیا، پاکستان بے حال ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال معیشت کو تباہ کر دیا، قحط ڈال دیا۔ امام الانبیاء کے نام پر تم لوگوں نے صرف معیشت کے لیے گر گئے، کیا ہوا؟ آج آپ کی معیشت کہاں چلی گئی؟ آج آپ کی معیشت رکی نہیں، بے حال ہو گئے، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، یہ کرنے والا ہے، ان حالات پر پہنچ گئے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں معیشت کو ترجیح دی؟ آج کا مسلمان لیڈر کی محبت میں تو دست و گریباں ہو جاتا ہے، لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یاد رکھنا، اس مرد کلندر کی بددعا تھی، یا اللہ انہوں نے گل لے، انہوں نے کلیا کلیا کر کے ماری، انہوں نے کلیا کلیا کر کے ذلیل کری۔ آج سب وہی ہو رہا ہے۔ جس طرح کل آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم کی داستان شروع کی تھی، آج وہ آپ کی طرف آ چکی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے دین اسلام سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن دین اسلام سے ٹکرا کر تو ابو جہل بھی نہیں بچا، تو اس کی اولادیں کہاں سے بچیں گی؟ لیکن اب سوال یہ نشان ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، اگر آپ بھی اب ہوش کا ناخن نہیں لیتے کہ آپ کا لیڈر آپ کو چھوڑ کے خود ضمانت لے کے گھر بیٹھا ہو، عدالت کی پیشیوں پر نہ آئے، تو آپ کس کے لیے باہر نکلے ہو؟ کس آزادی کی بات کرتے ہو اور کس غلامی کی بات کرتے ہو؟ کہ جب تمہارا لیڈر تخت پہ برجمان ہو جائے تو تم آزاد، اور جب تخت سے اتار دیا جائے تو تم غلام بن جاتے ہو۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچے گا، کیونکہ آج سوال پاکستان کا ہے، آج سوال آپ کی نسلوں کا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو کیوں اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہو؟ اس مشکل حالات میں اپنے لیے آواز اٹھاؤ، نہ کہ اپنے لیڈر کے لیے۔